بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انشاءاللہ عید الفطر ہے۔ عید الفطر کے کچھ مسنون اعمال ہیں، وہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بھی ذکر کر دیے جائیں۔ کچھ مسنون اعمال ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ مسنون اعمال مطلب جو کہ سنت ہے۔ عید کے دن غسل کرنا یہ مسنون ہے۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور اس میں افضل یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ نئے کپڑے پہنے جائیں، یہ مسنون ہے۔ عید چونکہ اسلامی تہوار ہے، لہذا کوشش کی جائے کہ اسلامی لباس استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ بچوں کو پینٹ شرٹ دلائیں، بچوں کو ٹراؤزر شرٹ دلائیں۔ بہتر ہے اسلامی لباس دلایا جائے تو اس سے احساس ہو کہ یہ اسلامی تہوار ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کے لیے آتے وقت صفائی ستھرائی، یعنی دانت صاف کرنا، مسواک کرنا، اور یہ سب چیزیں، خوشبو خاص طور پہ استعمال کرنا، یہ بھی سنت اعمال میں سے ہے۔ عید الفطر کا ایک واجب ہے، واجب ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں عید کے دن ہی ادا کرنا ضروری ہے، رمضان میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج ادا کر دیں، کل ادا کر دیں، پرسوں ادا کر دیں۔ جو صاحب ثروت ہیں وہ بڑا والا صدقہ فطر ادا کریں، اور جو غریب لوگ ہیں، یعنی اتنے صاحب ثروت نہیں ہیں، تو وہ کمزور والا ادا کریں۔ یعنی گندم کے اعتبار سے 280، 300 روپے، 250 روپیہ یہ گندم، 2 کلو گندم کے اعتبار سے بن رہا ہے، اور کشمش ہے 3.5 کلو، یہ بنے گی 3000، 4000 کی، اعلیٰ والی 4000 کی، عام والی 3000 کی۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو وہ جناب کشمش کے حساب سے ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے راستے میں دینے میں کیا معاملہ ہے، جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ ریٹرن ملے گا۔ تو صدقہ فطر کا ادا کرنا نماز عید سے پہلے واجب ہے۔ اگر نماز عید سے پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ذمے پہ لازم رہتا ہے۔ فضیلت الفضائل میں ذکر کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو اللہ صدقہ فطر سے زائل فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کمی کوتاہی، ہم انسان ہیں، کمی کوتاہی کیا، کوتاہی ہی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی ایسا تو ہم ایکسٹینڈ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ عید کے دن عید کی نماز جماعت کے ساتھ کھلے میدان میں پڑھنا مسنون ہے، یعنی عید گاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس کا آج کل طریقہ ہے کہ کھلی جگہ پر ادا کی جائے، بند مسجد میں ادا نہ کی جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھلی جگہ پر عید کی نماز ادا فرماتے تھے۔ البتہ ایک سال جب بارش ہو رہی تھی تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر عید کی نماز ادا فرمائی۔ تو عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے۔ عید کی نماز کے بعد جو لوگ گلے ملتے ہیں یہ مسنون دیں گے، لیکن اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس تاریخ کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں پورے سال کے اندر جو خاندانوں میں چپکلشیں، جو خاندانوں میں جھگڑے، محلے والوں میں ناراضگیاں، ایک دوسرے سے معاملات، تو عید کی پوری رات لوگ جا کے اپنے بڑوں کو مناتے تھے اور بڑے ڈنڈ رکھتے تھے کہ بھی تم اتنے پیسے دو گے تب میں راضی ہوں، اتنی گائے مجھے دو گے تب میں راضی ہوں گا، اور وہ ادا کرتے تھے۔ اور یہ ادا کرنے کے بعد جب عید کی نماز پڑھتے تھے تو لوگ گلے ملتے تھے کہ ہماری ادائیگی ہو گئی، ہماری راضی نامہ ہو گیا، ہمارا صلح صفائی ہو گیا۔ تو لوگ اس کے لیے گلے ملا کرتے تھے، اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے، عید کی خوشخبری دینے کے لیے گلے ملنا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی بعض حضرات ممانعت فرماتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی پوری تاریخ ہے۔ اگر اس طریقے سے ہوا جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو فون کر لیجیے، امی ابو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، اپنے استاد کو فون کرے اس سے جی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ دل میں بات رکھیں، صحیح طرح بات نہ کریں تو ان کو منائیں کہ بھئی کل عید کا دن ہے، یوم اللقاء ہے، ملاقات کا دن ہے، آپ مجھے معاف کریں گے، آپ مجھے بتائیں کیا جرمانہ ہے، میں وہ ادا کروں گا، اور آپ مجھ سے عید ہے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔
راضی نامہ کرنے کا نام تو عید ہے. لیس العید لمن لبس جدید. عید اس کی تھوڑی ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہنے. عید تو اس شخص کی ہے جو دلوں کو صاف رکھنے والا ہو، معاملات کو صاف رکھنے والا ہو. کسی کا حق مارا ہے، پیسے ادا نہیں کیے ہوئے، جناب بندے تھے 35 لاکھ روپیہ، جناب کٹوتی کرتے 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 20 لاکھ پہ آ گیا اور 20 لاکھ بھی ادا نہیں کر رہا، تو اور عید منا رہے، جناب گلے مل رہے کہ میں سب سے راضی ہوں. ایسے کیسے راضی ہو سکتے؟ دوسرے کا حق مار کے بیٹھے ہوئے. اور پیمنٹ سسٹم ہمارے معاشرے میں بہت خراب ہے، اور حق مار کے بیٹھے ہوئے اور جناب عید مل رہے ہیں، راضی نہ ہو. ایسے راضی نامہ تو نہیں ہوتا نا. تو اتنا سچ سمجھ لیجیے. تو بہرحال عید کے بعد گلے ملنا مصنون نہیں، جائز ہے، ملتا ہے، اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں دوریاں اتنی زیادہ ہیں تو کم از کم عید کے بعد مل لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ مل لینا چاہیے، عید مبارک کہہ دینا چاہیے. لیکن گلے ملنے کا جو مصنون طریقہ ہے وہ ایک دفعہ گلے ملنا ہے. ایک بار گلے ملنا، پھر دوسری بار گلے ملنا، پھر تیسری بار گلے ملنا، یہ کوئی مصنون طریقہ نہیں ہے. وہ آپ اپنے جگری دوست سے کوئی 50 دفعہ ملیں، اس کو خوب تھکائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک بار گلے میں جو ملا جاتا ہے وہ ایک بار جو ہے وہ معانقہ ہوتا ہے، گردن ملانا ہوتا ہے. گردن نہ ملے، آج سینہ بھی مل جائے تو بھی بڑی بات ہے. آج کل کے مادہ پرست دور کے اندر کے کوئی کسی دوسرے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے مل رہا ہے، کیسے تو نہیں کہ گلے ملتے وقت جیب میں ہاتھ ڈالنا. تو اس کے علاوہ عید کے دن ایک اور عمل ہوتا ہے. عید کے دن، عید الفطر کے دن ایک عمل مصنون ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ عید پہ آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھا کھایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ میٹھا کھانے کا اہتمام، کبھی کھجور کھا لیا، کبھی کوئی حلوہ، کبھی کوئی شیرنی آپ کھا لیتے تھے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ آج روزہ نہیں ہے، یہ بات واضح کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ پہلے دنوں میں ہم اس وقت میں نہیں کھاتے لیکن آج ہم کھائیں گے کیونکہ روزہ نہیں ہے. تو اس لیے نہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ پیٹ بھرنا ہے، صرف اس لیے کہ واضح ہو جائے کہ آج روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میٹھے کو پسند فرماتے. بقر عید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے کچھ نہیں کھاتے تھے. جب جانور ذبح ہوتا تھا تو جانور کا کچھ حصہ لے کے سب سے پہلے وہ تناول فرماتے تھے. تو عید الفطر کے اندر یہ عمل مصنون ہے. ایک اور عمل ہوتا ہے عید کے دن، اور وہ عمل ہے عیدی دینا. عیدی لینا اور دینا، عیدی لینا اور دینا بالکل جائز عمل ہے، اور میرے خیال میں یہ بچوں کا حق ہوتا ہے، ان کو دینی چاہیے. لیکن اس عمل کے اندر ایک ناجائز چیز شامل ہو جاتی ہے، اور وہ ناجائز چیز ہے لین دین. یہ اس نے ہمارے بچے کو 1000 روپے دیے، اب ہم نے بھی اس کے 2 بچے 500 کا کے دیے تاکہ 1000 پورے ہو جائے. یہ لین دین جائز نہیں ہے. لین دین اس طریقے سے عیدی کا کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ایک طریقے سے رشوت ہوئی، تم مجھے دو میں تمہیں دیتا ہوں، تو یہ تو لین دین ہوا، بلا ضرورت کا لین دین یہ جائز نہیں ہے. ہاں عیدی ہے خوشی کے لیے دینا. کبھی میرے بھانجے بھتیجے ہیں، میرے دوست کے بچے ہیں، میرے دوست کے رشتہ دار ہیں، میری بھتیجی ہے اس کے بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو کسی کو بھی اگر عیدی دے رہے تو عیدی دینا بڑی اچھی بات ہے. ہدیہ ہے، عیدی ایک ہدیہ ہے اور دینا بھی چاہیے، اور اگر کوئی بڑا دے تو لینا بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی کو مجبور کر کے عیدی لینا یہ بھی درست نہیں ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ عید کے اوپر وسعت رکھتے ہیں. لیکن لین دین کا جو معاملہ ہے، اس نے ہمارے بچوں کو 1000 دیے، 500 دیے، 5000 دیے. اب میں نے بھی اس کے بچوں کو اتنے دینے ہیں. پہلے ارادہ تھا 100 روپے دینے کا، اس نے تو بھی 5-5 ہزار دے دیے. اور ابھی کچھ بڑھا کے دوں نہیں، اپنی استعداد کے مطابق دے، اور سنت سمجھ کے دے کہ ہدیہ دینا سنت. عید کے اوپر مخصوص ہدیہ دینا سنت نہیں ہے، لیکن میں ہدیہ دوں یہ سنت ہے، ایک اچھی بات ہے. تو اس سے قرب بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ عید کے دن یہ جو عمل ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ایک مستحب اور جائز عمل ہے، لیکن اس میں یہ خرابات نہیں ہونی چاہیے. یہ جو میں نے بتائی ہے کہ لین دین کا معاملہ ہو یا کسی سے زبردستی کر کے عیدی وصول کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو عید کے کچھ مستحب اور مصنون اعمال ہیں. اللہ سے